بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، انسانی تاریخ کا سب سے لمبا سفر یعنی جب ہمارے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر لے جایا گیا۔ یہ معراج کا سفر تاریخ اسلام کے واقعات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ ہے۔ اسے ہم نے مختلف ویڈیوز میں دیکھا ہوگا، ہر ایک نے اپنے انداز میں اسے پیش کیا، کسی نے مختصر تو کسی نے تفصیل کے ساتھ، اور کسی نے اس کے مخصوص حصے کا ذکر کیا تو کسی نے اسے اشعار کی صورت میں بیان کیا۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم تفصیل کے ساتھ واقعہ معراج کا ذکر کریں گے تاکہ آپ ایک نظر میں مکمل واقعہ معراج کو جان سکیں۔ لہٰذا ویڈیو میں آج آپ کو بتائیں گے کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ تاریخی واقعہ اہل ایمان کی قوت میں اضافے اور منکرین کی بربادی کا سبب کیسے بنا، اور معراج پر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 خوبصورت تحفے کون سے دیے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ یہ بھی جانیں گے کہ معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا دیکھا، معراج کے اس سفر میں کیا کیا واقعات پیش آئے، معراج میں نمازوں کی فرضیت کا واقعہ کیسے پیش آیا یہ بھی آپ جانیں گے، اور سدرۃ المنتہا کیا ہے اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے، اور آئنسٹائن کی تھیوری میں واقعہ معراج کا سائنسی ثبوت بھی آپ کو بتائیں گے۔ بلکہ دوستو، معراج کی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کیا عمل بتایا جس کے پڑھنے سے ہر غم پریشانی دور ہو جاتی ہے، ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ یہ عمل بھی ویڈیو میں آپ جانیں گے۔ دوستو، معراج کا واقعہ مستند روایات کے مطابق رجب کی 27 تاریخ یعنی 26 اور 27 تاریخ کی درمیانی شب سن 12 نبوی کو پیش آیا۔ اس واقعے کو اسراء اور معراج کہتے ہیں۔ اسراء کے لغوی معنی ہے رات کو چلانا یا لے جانا، جبکہ اصطلاح شریعت میں اسراء کے معنی ہے رات کے ایک حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک براق پر تشریف لے جانا۔ یہ زمینی سفر تھا اور چونکہ رات کے وقت ہوا تھا اس لیے اسے اسراء کہا جاتا ہے، جبکہ لفظ معراج عروج سے ہے اور عروج کے معنی چڑھنے اور بلند ہونے کے ہیں، جبکہ معراج کے معنی زینے اور سیڑھی کے ہیں۔ اصطلاح شریعت میں معراج سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے ایک مختصر حصے میں روح جسم کے ساتھ مسجد اقصی یعنی بیت المقدس سے 7 آسمانوں اور جنت و دوزخ کے مشاہدات اور سیر کرائی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تک پہنچے جہاں تک اس سے قبل کوئی بشر نہیں پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کچھ مشاہدہ کیا جو اب تک دوسرے انبیاء علیہ السلام نے بھی نہیں کیا تھا۔ ان مشاہدات میں سب سے اہم، اعلیٰ اور عرفہ مشاہدہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی دیدار سے مشرف ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے ماحول پر ہم نے برکتیں نازل کی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ ہر بات سننے والی اور ہر چیز دیکھنے والی ذات ہے۔ جبکہ معراج یعنی آسمانوں پر جانے اور دیدار الہی سے مشرف ہونے کا تذکرہ سورہ نجم کی ابتدائی آیات میں ہے۔ واقعہ اسراء و معراج 4 مراحل پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں مسجد الحرام سے لے کر 7 آسمانوں کی سیر، دیدار الہی اور پھر مکہ مکرمہ واپسی تک کیا حالات پیش آئے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ایسے عجائب قدرت کا مشاہدہ کیا کہ جن میں آپ کو اچھے اعمال کی جزا اور برے اعمال کی سزا مثالی شکل میں دکھائی گئی۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس سفر اسراء معراج کے مقاصد کیا تھے۔ چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرمایا تو کفار مکہ اور مسلمانوں کا کیا رد عمل تھا، اور اس سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا کردار تھا۔ جہاں تک پہلے مرحلے کا تعلق ہے کہ سفر معراج میں کیا کیا امور کس کس طرح پیش آئے، اس کی تمام تفصیلات اور کیفیات یوں بیان ہوئی ہیں کہ ماہ رجب کی 27ویں شب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر محو استراحت تھے۔ مکان کی چھت شک ہوئی،
اس میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام وارد ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا۔ کچھ سوتے کچھ جاگتے، یعنی نیم بیداری کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد الحرام میں حتیم میں خانہ کعبہ سے بالکل متصل زمزم کے کنویں کے قریب لٹا دیا گیا۔ اب آپ مکمل طور پر بیدار تھے اور تمام حالات کا مشاہدہ فرما رہے تھے۔ آپ کے سینہ مبارک کو حلق کے گڑھے سے لے کر ناف تک چاک کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب مبارک نکال کر اسے زمزم کے پانی سے بھرے ہوئے ایک سونے کے تشت میں دھویا گیا۔ پھر ایک اور تشت آیا جس میں ایمان و حکمت اور نور نبوت تھا، وہ قلب میں بھر دیا گیا، اور پھر قلب اطہر کو اس کے اصلی مقام پر رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ درست کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک سفید جانور لایا گیا جو جسامت میں گھوڑے سے کچھ چھوٹا تھا، جس کا نام براق تھا۔ براق برق سے ہے، برق کے اصلی معنی بجلی کے ہیں اور براق کے معنی بجلی کی طرح تیز دوڑنے والے کے ہیں۔ چونکہ اس جانور کی رفتار بہت زیادہ تھی، یہاں تک کہ اس کا ایک قدم وہاں جا کر پڑتا تھا جہاں تک انسان کی نگاہ پہنچ سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک ایسی زمین پر ہوا جہاں کھجور کے درخت بہت کثرت سے تھے۔ اس زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ مدینہ کی زمین ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگلی منزل طور سینا تھی۔ یہاں بھی آپ نے شجر طور کے پاس 2 رکعت نماز نفل پڑھی۔ حضرت جبرائیل امین نے بتایا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری منزل بیت اللحم تھی۔ یہاں بھی آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے انبیاء کی امامت فرمائی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء کے لقب سے مشہور ہوئے۔ جب آپ مسجد سے باہر تشریف لائے تو شراب اور دودھ کے 2 پیالے خدمت اقدس میں پیش کیے گئے۔ آپ نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے فطرت کو پسند فرمایا، شراب سے آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ پہلے آسمان کے دروازے پر پہنچے جسے باب حفظت کہا جاتا ہے۔ فرشتوں نے پرتپاک استقبال کیا۔ یہاں ایک بزرگ ہستی سے ملاقات ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ نسل انسانی کے بانی ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیتے ہوئے اے صالح بیٹے اور نبی کے الفاظ استعمال کیے۔ ان کے دائیں بائیں جانب بے شمار لوگ تھے، دائیں طرف دیکھتے تو مسکراتے اور بائیں جانب نظر پڑتی تو غمگین ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوالیہ نظروں سے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ انہوں نے کہا یہ نسل آدم ہے، سیدھی جانب نیک لوگ ہیں اور بائیں جانب برے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے۔ یہاں 2 نوجوان پیغمبروں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تعارف ہوا۔ تیسرے آسمان پر جو ہستی تھی یہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا۔ 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا اور 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوئی۔ 7ویں آسمان کے عجائبات ہی کچھ اور تھے۔ زمین پر کعبۃ اللہ کے عین اوپر بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ ہے۔ ایک وقت میں 70,000 فرشتے اس کا طواف کر رہے تھے، پھر دوبارہ ان کی باری نہیں آتی تھی۔ اسے ٹیک لگائے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے تھے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم شکل تھے۔ انہوں نے ابن صالح اور نبی صالح کے الفاظ کے ساتھ سلام کا جواب دیا اور فرمایا آپ اپنی امت کو میرا سلام پہنچائیے اور انہیں بتائیے کہ جنت کی مٹی خوشبودار ہے اور اس کا پانی شیریں ہے، وہ وسیع و ہموار ہے، اس کے بیل بوٹے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہے۔ یعنی جو شخص جس قدر یہ الفاظ پڑھے گا
اس کے لیے جنت میں پھلدار درخت لگتے چلے جائیں گے۔ 7ویں آسمان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ سدرہ ایک بیری کا درخت ہے، اس کی جڑیں 7ویں آسمان میں ہیں اور یہ بہت بلند ہے۔ اس کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر ہیں اور پھل مٹکوں کی طرح۔ فرشتے جگنوؤں کی مانند ان پتوں پر تھے۔ وہ حالت قیام میں سبحان اللہ کا ورد کر رہے تھے۔ یہیں انہوں نے معزز مہمان اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا۔ سدرۃ المنتہا عالم خلق اور رب السماوات والارض کے درمیان حد فاصل ہے۔ یہاں تمام مخلوقات کا علم ختم ہو جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں زمین سے اوپر جانے والی اور اوپر سے اترنے والی اشیاء رک جاتی ہیں۔ اسے آگے عالم الغیب ہے، جس کا علم نہ کسی مقرب فرشتے کو ہے اور نہ کسی رسول کو ہے۔ اسی مقام پر جنت الماوا ہے، جس کا ذکر سورہ نجم میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں داخل ہوئے۔ اس میں وہ تمام نعمتیں ہیں جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہ کان نے سنا۔ مشاہدہ جنت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرہ سے کچھ آگے ایک مقام پر رک گئے اور عرض کیا، اگر اس مقام سے بال برابر بھی آگے بڑھوں تو جل کر خاک ہو جاؤں گا۔ بیت المعمور سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام مستوی تک عروج ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کا معاملہ ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا؟ تو کہا ہاں، اور زیادہ مشہور ان سے یہ ہے کہ اپنے رب کو اپنی آنکھ سے دیکھا۔ ان سے یہ بات کئی طرح سے روایت کی گئی ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلام کے ساتھ، ابراہیم علیہ السلام کو خلد کے ساتھ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیدار کے ساتھ خاص کیا ہے۔ بارگاہ الہی میں سلام عرض کرنے کے لیے یہ الفاظ القا ہوئے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی، بدنی اور مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جواب آیا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اے نبی، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ عرض کیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے تمام نیک بندوں پر۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ملائکہ میں سے ہر ایک کی آواز سنائی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس ملاقات میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 ایسی چیزیں عطا فرمائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیں۔ نمبر 1، معراج کا تحفہ 5 فرض نمازوں کی صورت میں دیا گیا۔ نمبر 2، سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات براہ راست حق شانہ سے عطا ہوئیں۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو گناہوں کی سزا یا بغیر سزا کے بخشنے کے بعد جنت میں داخلے کی خوشخبری سنائی گئی، بشرط یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ وہ تحائف ہیں جو جنت کے خزانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے ان کی امت کو عطا ہوئے۔ چھٹے آسمان پر تشریف لائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، معراج کا کیا تحفہ لائے؟ فرمایا 50 نمازیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مجھے اپنی امت کا تجربہ ہے، اس کی پابندی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے بھی نہ ہو سکے گی۔ تخفیف کی درخواست پر کم ہوتے ہوتے 5 فرض نمازیں رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مزید کمی کا مشورہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے بار بار اپنے رب سے عرض کرتے ہوئے حیا آتی ہے، اتنے میں ندا آئی، 5 نمازیں نافذ کر دی گئی ہیں، لیکن اس کا ثواب 50 کے برابر ہوگا۔ اور یہ بھی ارشاد ہوا کہ جس نے نیکی کا ارادہ کیا اور عمل نہیں کیا، اس کے لیے 1 نیکی لکھی جائے گی، اگر عمل کر لیا تو 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ جس نے برائی کا ارادہ کیا اور عمل نہیں کیا تو نامہ اعمال میں کچھ نہیں لکھا جائے گا، عمل کرے تو 1 گناہ لکھا جائے گا۔ سدرۃ المنتہا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا۔
ان کے 600 پر تھے، ان کے پروں سے مختلف رنگوں کے موتی یاقوت جھڑ رہے تھے۔ ان کے پروں کا درمیانی فاصلہ اتنا ہے جس سے زمین اور آسمان کا خلا پر ہو جائے۔ اس سفر میں واقعات، حقائق، شرف ہم کلامی اور دیدار الہی سے مشرف ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر سے پہلے دوبارہ مکہ مکرمہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر تشریف لے آئے۔ سفر معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عجائب قدرت کا مشاہدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیک اعمال کی جزا اور برے اعمال کی سزا کو ممثل یعنی مثالی شکل میں دکھایا گیا اور ان کے تفصیلی مشاہدے کا موقع دیا گیا۔ ان میں سے کچھ واقعات آسمان پر جانے سے پہلے کے ہیں اور بعض واقعات بعد کے ہیں اور بعض واقعات کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ ان کی تفصیلات کتب حدیث میں موجود ہیں۔ دوستو، معراج کا یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ اس واقعے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اور امت مسلمہ پر کن حقائق کو منکشف کرنا چاہتے تھے، اور اس واقعے کے اندر امت مسلمہ کے لیے کیا پیغام ہے۔ واقعہ معراج کا سب سے اولین مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعزاء و اکرام اور آپ نے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے جو تکلیف برداشت کی تھی، اس میں مزید ثابت قدمی اور ہمت اور برداشت کی تلقین کی تھی۔ اس لیے کہ واقعہ معراج جن حالات میں پیش آیا وہ حالات کم و بیش اس طرح تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10-11 سال سے مکہ کی سنگلاخ زمین پر بت پرستی اور جہالت کی انتہائی متعصب ماحول میں دین کی تبلیغ فرما رہے تھے۔ اس تبلیغ کے جواب میں بہت کم لوگ مسلمان ہوئے، اور ان میں بھی بیشتر بڑے بڑے سردار نہیں بلکہ عام طبقے کے لوگ تھے۔ ان 10 سالوں میں آپ اپنے رب ذوالجلال کے جس پیغام کو پہنچا رہے تھے، اسی کی پاداش میں آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو ہر طرح کی تکالیف سہنا پڑی۔ باطل نے اپنے ترکش کا ہر تیر استعمال کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر تیر کو خندہ پیشانی سے سہتے رہے، یہاں تک کہ سن 1090 میں آپ نے طائف کا سفر کیا۔ وہاں بھی آپ نے اسی حق کے پیغام کو پہنچایا۔ وہاں کے لوگوں نے نہ صرف قبول حق سے انکار کیا بلکہ آپ کے قدموں کو لہو لہان کر دیا۔ یہ حالات اس بات کا تقاضا کر رہے تھے کہ جس خدائے بزرگ و برتر کے دین کے لیے آپ یہ تکالیف برداشت کر رہے ہیں، وہ آپ کو اپنے دربار میں بلائے، آپ کو دیدار الہی سے مشرف کر دے، تاکہ اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جذبہ تبلیغ دین کو مزید قوت عطا ہو اور آپ کے جذبہ شوق کو مزید مہمیز کیا جائے۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کی دعوت و تبلیغ کا کام حضرت جبرائیل امین کی وساطت سے وحی الہی کی روشنی میں جاری رکھے ہوئے تھے، لیکن جو مزہ اور لطف براہ راست ہم کلام ہونے اور دیدار کرنے میں ہے، وہ قاصد کے توسط سے کہاں۔ واقعہ معراج کا دوسرا اہم مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کی وساطت سے امت مسلمہ کو اچھے اعمال اور برے اعمال کو مثالی شکل میں دکھانا مقصود تھا۔ اسی طرح اچھے اور برے اعمال کرنے والوں کی جزا اور سزا، ثواب اور عذاب کا ایک نمونہ اور جھلک دکھانا مقصود تھا، تاکہ اچھے اور برے، حق اور باطل کے درمیان فرق اچھی طرح واضح ہو کر سامنے آ جائے۔ واقعہ معراج کا تیسرا اور اہم مقصد انسانیت کے مقصد تخلیق یعنی عبادت کے اظہار کا ایک طریقہ تحفے کی شکل میں دینا تھا۔ انسان کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے، اور عبادت کا سب سے بہتر اور جامع طریقہ نماز ہے۔ یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج میں عطا کیا گیا۔ شب معراج کے حوالے سے ہی کہا جاتا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ معراج اسے کہا جاتا ہے جس کے ذریعے بلندی اور عروج کی طرف بڑھا جا سکے۔ نماز کے ذریعے انسان روحانی ترقی کے اعلیٰ درجات پر اور بلند ترین مقامات تک پہنچ سکتا ہے۔ واقعہ معراج نبوی کیوں پیش آیا؟ اس ضمن میں ایک نقطے کی وضاحت مناسب ہوگی، اور وہ یہ کہ بے شک معراج کا مقصد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعزاز و اکرام تھا، اعمال کا مشاہدہ کرانا اور نماز کا تحفہ عطا کرنا تھا۔ یہ مقصد اس سے بھی پورے ہو سکتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جائے سکونت یعنی مکہ مکرمہ مسجد حرام سے براہ راست آسمانوں کی طرف لے جایا جاتا،
آسمانوں سے قبل مسجد اقصی یعنی بیت المقدس لے جانے میں کیا حکمت تھی؟ اس حکمت کو سمجھنے کے لیے 3 بنیادی نکات کا سامنے رکھنا ضروری ہے۔ پہلا نقطہ یہ کہ اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام مبعوث ہوئے ان میں سے ایک اچھی خاصی تعداد ان انبیاء کرام کی ہے جن کی یا تو پیدائش بیت المقدس میں ہوئی یا ان کی بعثت اس علاقے میں ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ بیت المقدس کو انبیاء کرام کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول رہا ہے، یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 15 شعبان 2 ہجری تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرماتے تھے، اور پھر تحویل قبلہ کے ذریعے مکہ مکرمہ یعنی خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا۔ تیسرا نقطہ یہ کہ بے شک اسلام کا مرکز مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت صرف اہل مکہ یا اہل حجاز یا اہل عرب کے لیے نہیں تھی، بلکہ آپ کی بعثت تمام عالم کے لیے قیامت تک کے لیے ہے۔ ان 3 نکات کو سامنے رکھ کر یہ بات بخوبی سمجھی جا سکتی ہے۔ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف صاحب معراج نہیں بلکہ امام الانبیاء یعنی تمام انبیاء کی امامت کرنے کا شرف بھی حاصل ہونا تھا، اور تمام انبیاء کی امامت کے لیے بیت المقدس سے بہتر کون سی جگہ ہو سکتی تھی کہ جہاں بہت سے انبیاء مبعوث ہوئے، اور پھر بیت المقدس کی طرف جانے اور وہاں سے آسمانوں کی طرف جانے میں اس بات کی طرف اشارہ بھی تھا کہ اسلام صرف ان لوگوں کے لیے نہیں آیا جو صرف خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ سمجھتے ہیں، بلکہ اسلام بیت المقدس والوں کے لیے بھی ہے۔ اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے بیت المقدس والے اور مکہ مکرمہ والے سب ایک ہی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع فرمان ہو جائیں۔ اب یہودیت اور عیسائیت منسوخ ہو گئیں، بلکہ بیت المقدس کی طرف سفر اور وہاں سے آسمان کی طرف جانے میں ایک حکیمانہ انداز میں یہودیت اور عیسائیت کو اسلام کی طرف راغب کیا گیا کہ تمہارے مقامات مقدسہ مسلمانوں کے لیے بھی مقدس مقامات ہیں۔ یہودیت کے اور عیسائیت کے جو اصل خد و خال تھے، اسلام بھی ان اصولوں کی دعوت دیتا ہے۔ دوستو، واقعہ معراج کی جو تفصیلات اور معلومات آپ نے سنی، ان میں مسلمانوں کی عملی زندگی کے لیے چند اہم سبق ہیں۔ ہر مسلمان کو 5 وقتہ نماز کی ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 5 وقتہ نماز ایسی اہم عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی واسطے کے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج کے تحفے کے طور پر اس امت محمدیہ کے لیے پیش کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے پیش کیے جانے والے اس تحفے کا حق یہ ہے کہ ان نمازوں کو اپنے وقت پر اس کے تمام فرائض، واجبات اور سنن و آداب کا خیال رکھتے ہوئے ادا کیا جائے۔ واقعہ معراج کی تفصیلات کو پڑھا جائے تو ان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن گناہوں کی سزا مثالی شکل میں دکھائی گئی، ان گناہوں سے مکمل بچیں۔ ان کی سزائیں اتنی خطرناک اور اذیت ناک ہیں کہ ان کے تصور سے ہی انسان کو خوف آنے لگتا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر ہم ان برے کاموں میں مبتلا ہو گئے تو کیسے ان سزاؤں کو برداشت کر سکیں گے؟ اللہ تعالیٰ ان برائیوں سے ہماری اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ واقعہ معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس لے جانے اور وہاں پر انبیاء کرام کی امامت کے ذریعے یہ بتا دیا گیا کہ بیت المقدس بھی مسلمانوں کے لیے مقدس مقامات میں سے ایک ہے، اور اس کا احترام اور تقدس مسلمانوں کے عقیدے کا حصہ اور اس کی حفاظت اور اس کو بے حرمتی سے بچانا اسلامی غیرت کا تقاضا ہے۔ مسجد اقصی بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے پوری مکی اور مدنی زندگی کے تقریباً 1 سال 6 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی۔ ان تمام حقائق کی روشنی میں مسجد اقصی بیت المقدس پر یہودیوں کا قبضہ غاصبانہ اور ظالمانہ ہے، لہذا مسلمانوں کو اپنے قبلہ اول کو یہودیوں سے آزاد کرانے کی ہر جد و جہد میں حصہ لینا چاہیے، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمان اس میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ دوستو، اللہ رب العزت کا عمومی ضابطہ نظام اور قانون یہ ہے کہ جب کسی بندے سے امتحان لیتے ہیں وہ کامیاب ہوتا ہے،
تو اللہ رب العزت اس امتحان کی کامیابی پہ دنیا و آخرت کے انعامات سے نوازتے ہیں۔ گزشتہ انبیاء علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے امتحانات لیے اور وہ تمام کے تمام کامیاب بھی ہوئے، لیکن سب سے بڑے امتحانات ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی میں امتحانات اور قربانیوں کی انتہا کر دی۔ سب سے پہلے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب نے مخالفت کی۔ صرف مخالفت ہی نہیں بلکہ بددعائیہ کلمات کہے۔ اس نے کہا العیاذ باللہ، اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا تو نے اس لیے جمع کیا تھا؟ اس کا جواب اللہ رب العزت نے دیا، ابو لہب تو برباد ہو، تو نے میرے لاڈلے محمد کو یہ بددعا کیوں دی ہے؟ یہ بہت بڑا حملہ جو اس نے کیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت۔ دیکھیے، سب سے پہلی دعوت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا مقابلے میں کھڑا ہوا تھا، اور ادھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ کی گلیوں میں جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی ام جمیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کی دعوت کے لیے نکلتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سگا چچا ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے۔ آدمی غیروں سے لڑائی لڑ لیتا ہے لیکن اپنوں سے لڑائی نہیں لڑتا۔ ہمارے ہاں عموماً ایک جملہ لوگ اپنی زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ تیری جگہ کوئی اور ہوتا تو میں دیکھتا بات کیسے کرتا ہے، مجھے تیری عمر رشتے کا حیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام آدمی کے خلاف ہاتھ اور زبان استعمال نہیں کرتے تھے، اور جب مد مقابل چچا اور چچی ہو پھر آپ خود اندازہ فرمائیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر کیا گزرتی ہوگی کہ اپنے گھر کے لوگ مخالفت کر رہے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ دور بھی آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا ابو لہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں بیٹیوں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو عتبہ اور عتیبہ سے طلاق دلوائی ہے۔ کتنا بڑا امتحان ہوگا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 سال کے لیے شیب ابی طالب کی اس گھاٹی میں بند کیا گیا جہاں نہ کسی کا آنا اور نہ ان کا باہر جانا، کھانا پینا بھی ختم، تعلقات بھی ختم، سوشل بائیکاٹ۔ ہاشم اور مکہ والوں نے، یہ معمولی بات نہیں، 1-2 دن خاندان بائیکاٹ کرے تو دماغ ٹھکانے آ جاتا ہے۔ نبوت کے 3 سال تک بائیکاٹ میں گزرے۔ آج بھی مکہ مکرمہ جائیں اور وہاں کی گرمی کو دیکھیں تو انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ کن مشکلات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں 3 سال کاٹے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہایت غمخوار بیوی، امت کی ماں ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا دنیا سے چلے جانا، یہ نبوت کے لیے چھوٹا سانحہ نہیں، اس لیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک طرف اور پوری امت کے دکھ ایک طرف۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے حد ساتھ دیا ہے، بے حد تعاون کیا ہے، اپنی ساری دولت نبوت پر نثار کر دی، اپنی گود ہمیشہ نبوت کی راحت کے لیے پیش کی ہے۔ تو اس عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس قدر ساتھ دیا ہے کہ دنیا بھر کے غموں کو اپنے سینے میں سمیٹ لیا ہے۔ اس پر میں عموماً ایک بات کہتا ہوں، اگر پوری دنیا انسان کو دکھ دے اور گھر والے اس کو سکھ دیں تو بندے کو دنیا کے دکھ محسوس نہیں ہوتے، اور اگر پوری دنیا انسان کو سکھ دے اور گھر والے دکھ دیں تو دنیا کے سکھ آدمی کو سکھ محسوس نہیں ہوتے۔ پوری دنیا کے دکھ ایک طرف اور گھر کا سکھ ایک طرف، پوری دنیا کے سکھ ایک طرف اور گھر کا دکھ ایک طرف۔ دنیا میں کسی بندے نے تحریکی کام کرنا ہو تو اسے سب سے بڑا جو سہارا چاہیے وہ اس کی بیوی اور اس کے گھر والے ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شکل میں بہت بڑا سہارا اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ ایک وقت آیا کہ امی خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار فرمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا پیار تھا اور کتنی محبت تھی، آپ اس کا اندازہ 2 باتوں سے لگا سکتے ہیں۔ نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں
اتنی کثرت سے اماں خدیجہ کو یاد کرتے، کبھی امی عائشہ پوچھ لیتی کہ حضور میرے اندر کوئی کمی ہے؟ حضرت خدیجہ میں کون سی خوبی تھی جو میرے اندر موجود نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ تمہیں کیا کہوں، خدیجہ تو خدیجہ تھی۔ یہ جملہ آدمی اس وقت کہتا ہے جب کسی کی خوبیاں بیان کرنے کے لیے الفاظ نہ ہوں یا کسی کی خوبیاں بہت زیادہ ہوں، اس وقت یہ جملہ کہتے ہیں۔ فلاں کا کیا کہنا، فلاں تو فلاں ہے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدیجہ تو خدیجہ تھی۔ حضور کا مبارک معمول تھا جب بھی گھر میں گوشت آتا تو امی خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر بطور ہدیہ بھیجا کرتے۔ مکہ مکرمہ میں جو پہلی جنگ کافروں اور مسلمانوں کے درمیان ہوئی، اس جنگ کا نام بدر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جنگ میں مد مقابل آنے والے حضور کے چچا زاد بھی تھے۔ ان میں ایک رشتہ دار حضرت زینب آپ کی بیٹی کے شوہر ابو لاس جو آپ کے داماد تھے۔ اگر کسی کے مقابلے میں اس کا داماد کھڑا ہو تو سسر ہی بتا سکتا ہے کہ اس کے دل پر کیا گزر رہی ہے، لیکن حضور پر یہ گزری کہ چچا اور چچا زاد اور داماد مقابلے میں۔ کفر و اسلام کی جنگ ہے، خون دینا بھی ہے، خون لینا بھی ہے۔ کس قدر مشکل دور ہوگا۔ ابو لاس گرفتار ہو گئے، قیدیوں میں شامل ہو گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشاورت کے ساتھ یہ فیصلہ کیا، جو تم میں سے فدیہ دے سکتا ہے، غالباً 40 درہم مقرر ہوئے، وہ فدیہ دے دے اور رہا ہو جائے، اور جو فدیہ نہیں دے سکتا وہ صحابہ کے بچوں کو علم سکھائے، اس کے بعد وہ بھی چھوٹ سکتا ہے۔ ابو لاس نے فدیے کے لیے ایک ہار پیش کیا جو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی لخت جگر نے اپنے خاوند کو پیش کیا۔ جب وہ ہار نبی کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا صحابہ سے، اگر تم راضی ہو تو میں یہ ہار واپس کر دوں؟ صحابہ نے فرمایا، کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا، یہ میری خدیجہ کا ہار ہے جو اس نے اپنی بیٹی زینب کو دیا ہے۔ اس ہار کو دیکھ کر آج میری خدیجہ یاد آ گئی۔ بتائیں حضور کی کس قدر غمخوار تھیں، وہ بھی دنیا سے چلی گئیں۔ ابو طالب جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہایت غمخوار تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہایت محبت کرنے والے تھے، آپ کے لیے ڈھال کا کام دیتے تھے، وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ اب بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غم کی حالت کیا ہوگی؟ پھر آپ کا بائیکاٹ ختم ہوا۔ آپ نے سوچا مکہ والے نہیں مانتے، چلو طائف والوں کو سمجھاؤں۔ طائف پہنچے تو طائف کے سرداروں نے حضور کی بات ماننے کی بجائے نبی کریم کے پیچھے طائف کے لونڈے اور اوباش لڑکے لگا دیے کہ ان کو مارو۔ انہوں نے تالیاں بجائیں اور پتھر مارے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ جاتے تو کھڑا کر کے پھر مارا جاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک غلام بھی تھا۔ سوچو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا گزر رہی ہوگی۔ مکہ والوں نے ستم کیا، بائیکاٹ کیا، اتنے ستم کے باوجود طائف گئے، طائف والوں نے بھی لہو لہان کر دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مکہ تشریف لائے۔ جبرائیل امین بھی آسمان سے اتر آئے اور کہا، حضور اجازت دیں مکہ والوں کو ہم کچل کر رکھ دیں، انہوں نے بہت زیادتی کی ہے۔ اے اللہ، ان کو معلوم نہیں میں ان کا کتنا خیر خواہ ہوں، اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما۔ اب بتائیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل کتنا ٹوٹا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امتحانات میں کامیابی کی انتہا کر دی تو پھر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش پر بلا کر اعزازات سے نواز کر عطا کی بھی انتہا کر دی۔ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زمین تنگ کر دی تھی تو اللہ نے عرش پر بلا کر وسعت عطا کر دی۔ جیسے کہ پہلے میں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر سو رہے تھے۔ جبرائیل امین علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ آئے، دروازے سے آنے کی بجائے چھت پھاڑ کر اندر آئے، آپ کو اٹھایا اور حتیم کعبہ لے گئے، وہاں سے زمزم کے کنویں پر تشریف لے گئے، وہاں کلب اطہر کو نکالا اور اس کو زمزم کے پانی سے دھویا اور ایمان و حکمت سے اس کو بھر دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی گئی۔ پھر براق پر سوار کرا کے حضور کا سفر شروع ہوا۔ مدینہ منورہ پہلا سٹاپ تھا اور طور سینہ دوسرا سٹاپ،
بیت اللحم تیسرا سٹاپ، بیت المقدس چوتھا سٹاپ۔ یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان پر تشریف لے گئے۔ آسمان اول، دوم، سوم، چہارم، پنجم، ششم اور ہفتم، 7 آسمان تک پہنچے اور پھر وہاں سے اوپر آپ سدرۃ المنتہا تک گئے ہیں، سریر الاقلام تک، پھر عرش معلیٰ تک، وہاں سے واپس تشریف لائے ہیں۔ یہاں میں نے 1-2 باتیں عرض کرنی ہیں جو ہمارے احکامات کے متعلق ہیں۔ ایک بات یہ سمجھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کے سفر پر جا رہے تھے تو راستے میں 3 اہم واقعات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیش آئے۔ ان میں ایک واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ پیش آیا، آپ نے ایک ایسی قوم کو دیکھا جو تخم ریزی کرتے ہیں، فصل کاٹتے ہیں اور بیچتے ہیں۔ ادھر انہوں نے فصل کی بوائی کی، ادھر وہ بڑی ہو گئی، انہوں نے فصل کو کاٹ لیا، فصل کو کاٹا، پھر اتنی بڑی ہو گئی۔ جبرائیل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے رسول، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ نے اس کے بدلے انہیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی قوم پر گزرے کہ جن کے سر پتھروں کے ساتھ کچلے جا رہے ہیں، سر پر پتھر مارا، سر زخمی ہو گیا، پھر سر ٹھیک ہو گیا، پھر مارا، پھر سر زخمی ہو گیا، پھر پتھر لینے گئے، سر پھر ٹھیک ہو گیا، بار بار سر پتھر سے کچلا جا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کے پیغمبر، یہ وہ لوگ ہیں جو فرض میں کاہلی اور سستی سے کام لیتے ہیں، تو جو فرض نماز میں سستی کرتا ہے قیامت کے دن ان کے سر کو پتھروں سے کچلا جائے گا۔ جو اتنی بڑی سزا برداشت کر سکتا ہے وہ تو بے شک نماز میں کوتاہی کرے، اور جو برداشت نہیں کر سکتا وہ ہرگز نماز میں سستی نہ کرے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایسی قوم پر ہوا جن کی شرمگاہ پر آگے پیچھے چیچڑے سے لٹکے ہوئے تھے اور وہ اونٹ اور بیل کی طرح چل رہے تھے، اور کھانے کو جہنم کے پتھر اور کانٹے ملتے تھے۔ پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کون لوگ ہیں؟ تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، دنیا میں زکوٰۃ ادا نہیں کی، آج جہنم کے پتھر اور کانٹے کھانے پر مجبور ہیں۔ اس لیے مرد و عورت دونوں کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کریں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جو بینک میں پیسہ ہے صرف اس پر زکوٰۃ ہے، جو عورتیں گھر میں زیور استعمال کرتی ہیں ان زیوروں پر بھی زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے، اور بعض عورتیں کہتی ہیں زیور میں نے پہنا ہے، زکوٰۃ اس کا خاوند ادا کرے گا۔ عورت کے زیور پر خاوند کے ذمے ادا کرنا زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں اگر خاوند بیوی مشاورت کے ساتھ طے کر لیں اور خاوند خوشی سے دے تو دے سکتا ہے، ورنہ زیور پہننا ہی نہیں چاہیے۔ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتی تو زیور وہ پہنے جو زکوٰۃ ادا کر سکتی ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے سامنے 2 قسم کے گوشت موجود ہیں، ہنڈیا میں پکا ہوا اچھا گوشت اور ایک ہنڈیا میں پکا ہوا گندا اور بدبودار گوشت، اور یہ اچھا گوشت چھوڑ کر گندا گوشت کھا رہے ہیں۔ پوچھا جبرائیل امین یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا گیا یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال پاک بیویاں موجود ہیں اور یہ ان کو چھوڑ کر غیر محرم اور ناپاک عورتوں کے ساتھ بدکاری کرتے ہیں۔ اس طرح یہ وہ عورتیں ہیں جو پاک اور حلال شوہر کو چھوڑ کر زنا کی لعنت میں لت پت ہیں۔ اللہ پاک حفاظت فرمائے، آمین۔ زنا اتنا سخت گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے، یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ شادی شدہ عورت کا نامحرم مرد سے تعلق رکھنا کنواری لڑکی کے تعلق رکھنے سے بڑا گناہ ہے، اور دنیا میں خدا نے سزا کا فرق یہ کیا ہے کہ اگر عورت کنواری ہو اور مرد کنوارا ہو اور ان کے ناجائز تعلقات ہوں تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ ہو تو شریعت کوڑوں کی بات نہیں کرتی بلکہ کندھوں تک زمین میں دفن کر کے پتھروں کے ساتھ مار مار کر قتل کر دیا جائے۔ اسے رجم کہتے ہیں کیونکہ جرم بہت بڑا ہے۔ اگرچہ کنواری لڑکی کا جرم بھی بڑا ہے لیکن شادی شدہ کا جرم اس سے بھی بڑا ہے۔ جب اس کے پاس حلال موجود ہے تو حرام کے پاس کیوں گئی؟ بہرحال پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک ایسی لکڑی پر ہوا جس کے پاس سے گزرتی ہے اس کو چیر دیتی ہے۔ پوچھا جبرائیل امین یہ لکڑی کون سی ہے؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لکڑی نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ڈاکے ڈالتے اور چوریاں کرتے ہیں۔
ان کے گندے عمل کو بیان کرنے کے لیے یہ مثال دی۔ پھر آپ نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کے پاس لکڑیوں کا ایک بہت بڑا گٹھا ہے، اس نے سر کے اوپر لادی ہیں لیکن وہ لکڑیاں اٹھائی نہیں جاتی۔ پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ شخص ہے جس پر بندوں کے حقوق اور امانتوں کا بوجھ پہلے سے موجود ہے، اوپر سے اور اٹھاتا ہے۔ پہلے حق ادا نہیں ہوتے، مزید حقوق اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ یاد رکھیں اپنے ذمے ایسا حق نہ لیں جسے ادا نہ کر سکیں۔ دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ خاوند کے ذمے بیوی کے حقوق ہیں، والد کے حق علیحدہ ہیں، ہمسائے کے حقوق الگ ہیں اور مسلمانوں کے حقوق الگ ہیں۔ الگ الگ حقوق کو شریعت کے دائرے میں رہ کر ادا کرنا ضروری ہے۔ اس بات کا پورا اہتمام کریں، دنیا سے اس حال میں جائیں کہ آپ کے ذمے کسی کا کوئی حق نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو تلاوت بھی کرتی رہیں اور نمازیں بھی پڑھتی رہیں، مدرسے میں تعلیم بھی حاصل کرتی رہیں، اور قیامت کے دن اتنے بوجھ موجود ہوں کہ سارے اعمال ان حقوق کے بدلے ان حقداروں کو دے دیں اور ہم تہی دامن رہ جائیں، ہم خالی دامن رہ جائیں، ہمارے پلے ککھ نہ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ تم جانتے ہو مفلس و نادار کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے پاس مال اور پیسہ موجود نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس اچھے اعمال موجود ہوں لیکن لوگوں کے حقوق ادا نہ کیے ہوں۔ قیامت کے دن آئے گا، وہاں حقوق کے بدلے اعمال دینے ہوں گے۔ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی چوری کی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، سارے اعمال لے کر حقداروں کو دے دیے جائیں گے۔ ایک وقت آئے گا اس کے اعمال ختم ہو جائیں گے اور لوگوں کے حقوق اب بھی باقی ہوں گے، تو پھر ان لوگوں کے گناہ لے کر اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے۔ اس لیے اگر کسی کے حقوق ہیں تو دنیا میں ادا کر کے جائیں، آخرت میں ادا کرنا بہت مشکل ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کی زبانیں لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو علماء ہیں، لوگوں کو تو تعلیم دیتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا سب سے اہم مرحلہ تیسرا مرحلہ ہے، اور در حقیقت معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تیسرا مرحلہ ہی ہے۔ یہ سدرۃ المنتہا سے لے کر وصال ربوبیت کا مرحلہ ہے۔ اس مرحلے کو اپنی حیثیت اور علم کے مطابق بیان کرنے سے قبل ایک اہم نقطہ پیش ہے کہ اللہ کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ قرآن کریم کے الفاظ پر غور کریں کہ فرمایا تمام جہانوں کے لیے رحمت، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جہان دنیا کے لیے، آسمانوں کے لیے اور جہاں جہاں جہان آباد ہے، چاہے وہ یہ زمین ہو یا کوئی اور سیارہ، ہماری کہکشاں میں، یہ ہمارا سولر سسٹم ہو، یہ کائنات میں کہیں دور لاکھوں نوری سال کی دوری پر موجود کسی اور کہکشاں میں کوئی اور سولر سسٹم، سدرۃ المنتہا ہو یا جنت الفردوس کے محلات، جہاں کہیں بھی کوئی جہان ہے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور رحمت موجود، وہ تمام مخلوق اور تمام جہان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے تحت ہیں۔ لہٰذا جو جگہ، مکان اور جہاں خود رحمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت ہوں، وہاں اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا کمال کیسے ممکن ہے؟ معراج کا کمال ہی تب ہوگا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حدود رسالت اور رحمت سے نکل کر خاص وصال ربوبیت کے انوار و تجلیات میں جائے گا۔ اللہ کریم نے سورہ نجم میں ارشاد فرمایا کہ اور تمہارے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سفر معراج میں بھٹکے نہ بہکے۔ اس آیت کریمہ کا اطلاق بھی معراج کے تیسرے مرحلے میں ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو لاکھوں فرشتے ساتھ تھے، براق کی سواری تھی، لے جانے والے جبرائیل تھے، تو اس پوری سیر میں بھٹکنے اور بہکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس آیت کا اطلاق ہی تب ہوا جب جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں انگلی کے ایک پورے کی مانند بھی اس سے آگے بڑھا تو ضرور جل جاؤں گا۔ قرآن و حدیث میں پہلے دو مراحل کے کئی واقعات موجود ہیں، لیکن تیسرے مرحلے کا بغیر وضاحت و تفصیل فقط اشارہ بیان ہے، کیونکہ انسانی عقل جہاں تک بھی ترقی کر لے،
تیسرے مرحلے کے ادراک کی ابتدا کو بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اس لیے اللہ کریم نے اس مرحلے کے بارے میں فقط اتنا فرمایا کہ پھر وہ رب کریم اپنے محبوب سے اور قریب اور پھر اور زیادہ قریب ہو گیا۔ بس پھر رب کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، یا وصال خداوندی میں وہ فاصلہ اس سے بھی کم ہو گیا، اور پھر اللہ نے جو چاہا اپنے خاص بندے یعنی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی فرمائی۔ غور فرمائیں کہ اللہ کریم نے قرب و وصال کی کوئی حد ہی بیان نہیں کی، بلکہ فقط اتنا کہہ دیا کہ 2 کمانوں سے بھی زیادہ قریب ہو گئے، اور پھر جو چاہا وہ اللہ نے وحی فرمایا۔ گویا اللہ کریم نے یہ بھی راز میں رکھا کہ کیا وحی فرمایا، کسی کو کیا غرض کہ وہ کیا وحی ہوئی۔ ایک وحی تو قرآن ہے جو ہمارے سامنے ہے، اور ایک وحی واقعہ معراج کی بھی ہے جو اللہ اور رسول کا آپس کا راز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے معراج کرایا گیا، میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو چھیل رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھاتے ہیں، یعنی ان کی غیبت کرتے ہیں اور ان کی بے آبروئی کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا گزر ایسے لوگوں پر بھی ہوا جن کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے جیسے انسانوں کے رہنے کے گھر ہوتے ہیں۔ ان میں سانپ تھے جو باہر سے ان کے پیٹوں میں نظر آ رہے تھے۔ میں نے کہا کہ اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ سود کھانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے بھی ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، کچل جانے کے بعد پھر ویسے ہی ہو جاتے تھے جیسے پہلے تھے۔ اسی طرح یہ سلسلہ جاری تھا، ختم نہیں ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ لوگ فرض نماز میں سستی کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے بھی ہوا جن کی شرمگاہوں پر آگے اور پیچھے چیتھڑے لپٹے ہوئے تھے، جس کے بارے میں ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بہت تفصیل سے بتایا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چند اہل جنت کے احوال بھی مشاہدہ فرمائے۔ چنانچہ آپ کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو ایک ہی دن میں بیج بوتی اور فصل کاشت کر رہی تھی۔ ان کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے مجاہدین ہیں۔ ان کی ایک نیکی 700 نیکیوں سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اور یہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس کا نعم البدل عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح بعض صحابہ کرام کے محلات بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفر میں دیکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس پہنچے، جہاں پہلے سے انبیاء کرام علیہ السلام اور ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور مصلی امامت پر کھڑا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ سارے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرف ہوئے۔ پھر بعض انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح سے اللہ کی حمد سنی، اور آخر میں خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پانی، شراب اور دودھ کا ایک ایک پیالہ پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کا پیالہ لیا، جس پر جبرائیل امین نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین فطرت کو لیا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شراب کا پیالہ لے لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت گمراہ ہو جاتی، اور اگر پانی کا پیالہ لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت غرق ہو جاتی۔ پھر بیت المقدس سے عرش معلیٰ تک کا سفر شروع ہوا۔ چنانچہ بالترتیب پہلے تا 7ویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات فرمائی۔ پہلے آسمان پر ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ ان کا حق پہلے بنتا تھا کیونکہ آپ ابو الانبیاء ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اتارنا ہے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کرائی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتانے کے لیے
کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں اپنوں سے سختیاں جھیلی ہیں، یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی اپنوں نے یہ حشر کیا تھا، لیکن ایک وقت آیا تھا کہ یہ فاتح بنے تھے، انہوں نے اپنوں کو معاف کیا تھا۔ حضور، ایک وقت آنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فاتح بننا ہے، تو یوسف کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی معاف کر دینا ہے۔ پھر اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوپر گئے، اوپر سدرۃ المنتہا ہے، سدرہ بیری کا نام ہے اور منتہا کہتے ہیں اختتام کو۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں نیچے والے اعمال پہنچتے ہیں تو اوپر والے فرشتے یہاں سے اوپر لے جاتے ہیں، اور اوپر والے احکام وہاں آتے ہیں تو نیچے والے فرشتے وہاں سے نیچے لاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید اوپر صریف الاقلام تک پہنچتے ہیں۔ صریف الاقلام جہاں تقدیر لکھنے والے کلموں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک اور سواری رفرف آئی، وہاں سے اوپر گئے ہیں۔ اب مکان ختم ہو گیا اور لامکان آ گیا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش معلیٰ تک پہنچے ہیں۔ اسی موقع پر 5 نمازوں کی فرضیت کا حکم بھی ہوا۔ پہل تو 50 نمازوں کا حکم ہوا تھا، پھر تخفیف ہوئی اور وہ 5 رہ گئیں۔ جنت و دوزخ کا مشاہدہ کر کے واپس تشریف لائے۔ صبح اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رات والے واقعے کو بیان کیا تو قریشی جھٹلانے لگے۔ قریش مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیت المقدس کے احوال دریافت کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ظاہر فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتیم کعبہ میں تشریف فرما تھے۔ قریشی لوگ سوال کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سوالوں کا جواب دیتے گئے۔ دوستو، اگرچہ واقعہ معراج کے ادنیٰ ادراک کو بھی جدید سے جدید سائنس نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ واقعہ معراج فقط قدرت رب تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے، لیکن جدید سائنس کی روشنی میں ہم کسی حد تک اس واقعے کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ضمناً ایک نقطہ عرض ہے کہ ہمارے ہاں بہت سے مسلمان بھائی یہ کہتے ہیں کہ زمین کے مدار سے باہر کوئی نہیں جا سکتا، کوئی جائے گا تو وہ تباہ ہو جائے گا۔ اس مسئلے میں عرض ہے کہ یہ بات سراسر غلط ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں بتایا ہے کہ قسم ہے چاند کی جب وہ پورا دکھائی دیتا ہے تم ضرور طبق در طبق سواری کرو گے، پس کیا ہے انہیں کہ وہ اللہ کی بیان کی ہوئی پیشین گوئیوں پر ایمان نہیں لاتے۔ اس آیت میں واضح ہے کہ انسان پہلے ایک طبق پر جائے گا اور پھر اس سے دوسرے طبق پر جائے گا۔ اللہ نے یہ راستہ و طریقہ بیان فرمایا ہے، نہ کہ خلائی سفر و سیاروں کی تسخیر کی حد۔ اب جدید سائنس نہ جانے کتنے طبقات تک سفر کرے گی۔ یہ بات مزید تحقیق طلب ہے کہ طبق سے مراد ایک سیارہ ہے یا خلائی اسٹیشن یا ایک پورا سولر سسٹم۔ لہٰذا انسان کا خلا میں جانا اور دیگر سیاروں کو تسخیر کرنا ناممکن نہیں۔ جدید دور میں انسان نے چاند تک سفر کرنے کے بعد دیگر سیاروں کو تسخیر کرنے کے لیے بھی کمر کس رکھی ہے، لیکن جدید ترین ٹیکنالوجی کے باوجود انسان روشنی کی رفتار 1,86,000 میل یعنی 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کے مطابق سفر نہیں کر سکتا۔ روشنی کی رفتار کو حاصل کرنے میں کئی رکاوٹیں ہیں۔ 1905 میں جدید دنیا کے سائنسدان البرٹ آئنسٹائن نے تھیری آف ریلیٹیوٹی پیش کی۔ اس تھیری میں آئنسٹائن نے واضح کیا کہ ٹائم اینڈ سپیس کی تمام مشکلات اس نظریے کے مکمل ادراک کے بغیر سمجھنا ناممکن ہے۔ آئنسٹائن برسوں سوچ بچار اور تحقیق کے بعد اس نقطے پر پہنچا کہ روشنی کی 90% رفتار سے سفر کرنے والے جسم کا حجم نصف رہ جاتا ہے اور اس کے ساتھ وقت کی رفتار بھی نصف رہ جاتی ہے۔ اس کو سادہ مثال لیں کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے خلائی جہاز میں جو روشنی کی 90% رفتار سے 10 سال سفر کرے تو اس شخص پر زمین کے مقابلے میں فقط 5 سال گزریں گے۔ اس کی وجہ یہ کہ انسانی جسم کے اس قدر تیز سفر کرنے سے انسان کا مکمل نظام تنفس آہستہ ہو جائے گا اور اس پر وقت کم گزرے گا۔ اس نظریے کو سائنس جاننے والے بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ اس نظریے کا سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روشنی کی رفتار سے سفر کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اس پر وقت بالکل رک جائے گا۔ اگرچہ اس رفتار سے سفر کرنا انسان کے اختیار میں نہیں،
لیکن اللہ کریم جو وقت، رفتار، روشنی اور مکان کا خالق ہے، وہ اگر اپنی قدرت خاص سے کسی کو اس رفتار سے سفر کروا دے تو اس شخص پر وقت تھم جائے گا۔ اب اس نقطے کو ذہن میں رکھیں اور آیات و احادیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں واقعہ معراج کچھ اس طرح سے ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سواری فرمائی، جس پر معراج کی رات بیت الحرام سے بیت المقدس میں امامت، بیت المقدس سے ہر آسمان سے ہوتے ہوئے سدرۃ المنتہا، جنت و دوزخ کا معائنہ، پھر وصل الہی کا سفر، واپس تشریف آوری ہوئی تو وضو کا پانی ابھی بہہ رہا تھا اور بستر بھی گرم تھا۔ اتنے کم وقت، چند سیکنڈ یا منٹ میں لاکھوں کروڑوں میل بلکہ نوری فاصلوں کا سفر کیسے ممکن ہو گیا؟ آئنسٹائن کا نظریہ ہمیں یہ معجزہ سمجھنے میں مدد فراہم کرتا ہے کہ اگر انسان نوری رفتار سے سفر کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اس پر وقت تھم جائے گا، اور یہ بات احادیث سے صحیحہ سے ثابت ہے کہ معراج کے لیے براق کو بھیجا گیا۔ عربی میں براق برق کی جمع ہے اور عربی جمع کا کم از کم اطلاق 3 کے عدد پر ہوتا ہے، لہٰذا اگر زیادہ نہ صحیح براق کو 3 برق ہی مان لیا جائے، اور برق کا مطلب روشنی یعنی لائٹ ہے، اور روشنی یا نور لائٹ کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ بنتی ہے، اور اس کو براق پر قیاس کرتے ہوئے 3 سے ضرب دے دیں تو یہ رفتار 5,58,000 میل فی سیکنڈ بنے گی۔ گویا سیاہ لامکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کی کم از کم رفتار 5,58,000 میل فی سیکنڈ تھی۔ البرٹ آئنسٹائن کی تھیری آف ریلیٹیوٹی کی اس تھیری کو سامنے رکھیں اور احادیث و واقعات معراج کا سائنسی مطالعہ کریں تو اس جدید نظریے کی بنیاد پر بھی اسلام اور واقعات معراج کی سچائی واضح ہوتی ہے۔ خاص کر معراج کے اتنے بڑے واقعے میں صرف چند سیکنڈ یا منٹ کیسے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقت کیسے تھم گیا تھا۔ اگرچہ یہ معجزہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور معجزہ عقل سے محال شے کو کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کسی حد تک سمجھنے میں آئنسٹائن کی تھیری بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ کریم کی قدرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ کسی قسم کی تھیری کی پابند و محتاج قطعاً نہیں ہو سکتے۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ پچھلی زندگی پہ آپ توبہ کیجئے اور فضول باتوں سے ہٹ جائیے، اور جتنا ہو سکے لا الہ الا اللہ پڑھیں، آپ کو اللہ کامیابیوں کے رنگ لگا دیں گے۔ دوستو، یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ شب معراج میں نفلی عبادات انجام دینا آسان اقدام ہے، لیکن اس رات کو ملنے والے تحفے یعنی نماز کی سارا سال پابندی بھی اللہ تعالیٰ کی پیروی کا ثبوت ہے۔ لہٰذا جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ نماز کی پابندی لازمی کریں، اور شب معراج کی رات میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ اس ذکر کو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے ضرور پڑھیں اور اللہ سے خوب دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے نام کی لذتیں عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ ہمیں ذکر و اذکار کرنے والا بنائے، اور اللہ پاک ہماری سب حاجات کو پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ اگر آپ کسی ٹاپک پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے بھی آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں کل کسی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔